دوستوں، آج میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایک ایسا خاص اور باکمال وظیفہ لے کر آیا ہوں جو صرف 25 سے 30 سیکنڈ کا عمل ہے، جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ دوستوں، اگر آپ فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آج نماز فجر کے بعد یا پھر جب بھی آپ کی صبح آنکھ کھلے، آپ کی صبح کی شروعات ہو تو صرف 25 سیکنڈ نکال لینا۔ صرف 25 سیکنڈ کا وقت نکال کر آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کر لینا ہے، اور بتائے گئے طریقے سے صرف آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو ایک بار پڑھنا ہے۔ آج تک اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا ہے تو رب کریم نے بادشاہ بنا دیا۔ اللہ پاک نے بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر کسی تنگ دست نے پڑھا ہے تو رب نے غیب سے رزق اور دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا، رب کریم نے بے اولادی کا خاتمہ فرما کے نرینہ اولاد سے نوازا ہے۔ اللہ والوں، اس قرآنی آیات کے کمالات اور فضیلت و برکات بے شمار ہیں، لیکن آج میں آپ کے حوالے اس قرآنی آیات کو پڑھنے کا وظیفہ اور طریقہ کار بتا رہا ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، آج ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، آپ میں سے کوئی پریشان ہے، آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے، جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بیٹھی ہیں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر کسی جعلی پیر و فقیروں کے پاس نہیں جانا، کسی بھی جعلی پیر یا فقیر کے چکر میں نہیں پڑنا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور بیٹھیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت آسان ہے۔ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اپنی ہر حاجت منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو ہم لوگ مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنے۔ آپ نے ویڈیو اسکپ کی یا کاٹ کر دیکھا تو یقین کریں آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ والوں، بہت بڑا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ ایک بار اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کا دل اندر سے خود گواہی دے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب بہت ہی باکمال ہے۔ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور اللہ پاک کے جو نبی پاک ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ والوں، اس کے ساتھ ایک اور تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ بے شک اللہ واحد معبود ہے اور وہی حقیقی بادشاہ ہے، اور جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی حقیقت بادشاہ ہے، تو اللہ کی ذات اپنے بندے سے راضی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اگر ان کے روضے کے دروازے پر دیکھا جائے تو یہ لکھے ہوئے ہیں کلمات، اور اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، شاید نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک پر بھی یہ کلمات لکھے ہیں۔ مجھے ٹھیک طریقے سے یاد نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ ابھی عمرے کی ادائیگی ہے میری، میں عمرے پہ جاؤں گا انشاءاللہ محرم کے اندر، تو شاید پھر میں اس چیز کو کنفرم کر دوں گا آپ لوگوں کو کہ یہ وہ وہاں لکھے ہوئے ہیں کلمات، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین۔ اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے تو اس نے پڑھے ہیں یہ کلمات تو مجھے بتا دیجیے گا،
کہ روزہ رسول پر یہ لکھے ہیں یا نہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے بالکل مین دروازے پر ہی اوپر لکھے ہوئے سنہرے الفاظ سے سونے سے لکھے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین. اللہ والوں یہ بڑے ہی باکمال الفاظ ہیں اور یہ ایسے کلمات ہیں کہ جب بندہ اگر اپنی زبان حال سے جب اس بات کا وہ اقرار کرتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اور اللہ پاک ہی حقیقی بادشاہ ہے، یعنی باقی تمام معبودوں کی نفی کر دینا، یہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے. اللہ والوں آپ لوگ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا مزہ آئے گا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم لوگ جب اتنے سارے معبودوں کو ترک کر رہے ہیں، اتنے فتنوں والی زندگی میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اللہ پاک راضی کتنا ہے ہم سے. ہم لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، ہم لوگ صرف اس چیز پہ آوزاری کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. بے شک ہر ابن آدم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے کہا ہے تو مایوس نہ ہو، میری بارگاہ میں آ، میں انشاءاللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ انشاءاللہ میں نے اپنے طور پہ کہا ہے، ورنہ اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں تیرے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا، زمین سے لے کے آسمان تک تو گناہ کر کر کے بھر دے پوری اس کو، اور اس کے بعد پھر تو میرے پاس آ جا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور پھر آ کے دیکھنا تیرا رب کتنا کریم ہے. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے معجزات اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا. فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فیوز و برکات ہیں. اللہ پاک کی ذات اپنے بندے سے راضی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بہت سی مخلوقات نے اللہ کو دیکھنے کا، اللہ کے کمالات کو دیکھنے کا، اللہ کا معجزہ دیکھنے کی ڈیمانڈ کی نبیوں سے، پیغمبروں سے کہ ہم رب کے کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کیسے اس ذات پر یقین کریں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، یعنی آپ نے اور میں نے اللہ پر بغیر دیکھے اعتبار کیا، نبی کریم کے بتائے ہوئے اصولوں پر، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا، اور آج رب کی ذات نبی کریم کی امت کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات سے افضل مخلوق بنا کر بھیجا ہے. اللہ والو آپ پہلے ہی رب کعبہ کے پیارے حبیب کی امت میں سے ہیں. پھر جب کوئی بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین کا ذکر کرتا ہے، پھر رب کریم مانگنے والے کو یقین کرے جھولیاں بھر بھر کے نوازنا شروع کر دیتا ہے. آج کا وظیفہ میری ان بزرگوں کے لیے ہے، ان جوان بیٹیوں کے لیے ہے، ان پریشان حال لوگوں کے لیے ہے جن کی بیٹیوں کے لیے وہ پریشان ہیں، وہ پریشان حال لوگ ہیں، رشتوں کی بہت زیادہ قلت ہے، بہت زیادہ کمی ہے، اچھے رشتے مل ہی نہیں رہے. اور اگر بیٹیوں کو تھوڑا زیادہ پڑھا دو، یعنی کہ وہ ماسٹرز کر لیں یا ڈاکٹری کر لیں، تو پھر اس کے بعد تو ان کے جوڑ کا لڑکا ملنا ہی بہت مشکل ہے. پتہ نہیں کیوں آج کل کے لڑکوں کو کیا ہو گیا، بڑے نکمے ہیں، آگے پڑھتے نہیں ہیں. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے. اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف. اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لے کر روزانہ کی بنیاد پر حاضر ہوتا رہوں گا. آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے. فجر کی آپ لوگوں نے نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب ایک دعا کرواتے ہیں، اس دعا کو آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے. جو خواتین ہیں وہ تو گھر میں ہی پڑھیں گی، یا پھر جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، اگر آپ کی فجر کی نماز نکل گئی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں اٹھ پاتے، فجر میں بہت کم بندے ہوتے ہیں، آدھی سب بھی بڑی مشکل سے بنتی ہے، تو آپ لوگوں نے اس کے لیے کیا کرنا، جب آپ کی آنکھ کھلے، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یہ ظہر سے پہلے پہلے کرنے والا عمل ہے، یعنی 12 بجے سے پہلے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے. 12:20 پر شاید زوال چل رہا ہے اس ٹائم پر، تو آپ لوگ کوشش کریں 12 بجے سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھ کر فارغ ہو جائیں. انشاءاللہ بڑے فیوز و برکات ملیں گے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں فجر کے بعد ان کو یاد نہیں رہتا، تو جب آپ کو یاد آئے 12 بجے سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے. باوضو مصلی پر بیٹھنے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ والوں یہ دوسرا کلمہ ہے.
اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہوگا کیا؟ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے آڑے آ جاتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے نیک اعمال کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔ جس طرح سے ایک حدیث میں آیا کہ جب کوئی بھائی اپنے بھائی سے لڑتا ہے تو اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کا بھائی سے اس نے صلح کر لی؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ نہیں، اس نے صلح تو نہیں کری۔ کہا پھر ابھی تھوڑی دیر روک دو، اس کے اعمال کو روک دو، پہلے وہ صلح کر لے، اس کے بعد قبول کروں گا اس کے اعمال۔ تو لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی اپنے گھر والوں کے ساتھ لازمی کیے جائے تاکہ آپ لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ عقارت نہ ہو، قبول ہو جائیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا دھیان سے اور ترتیب سمجھ لیجئے گا۔ پہلے آپ لوگوں نے کلمہ شہادت کو 3 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نیا گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ قرآنی آیات ہیں، اتنی طاقتور ہیں کہ اگر آپ فقیر ہیں تو بادشاہی نصیب ہوگی، آپ غریب ہیں تو امیر بن جائیں گے، امیری نصیب ہوگی، آپ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی دولت سے آپ لوگ اگر مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ اور اگر آپ لوگ قرض دار ہیں، آپ لوگوں کے اوپر کروڑوں کا قرض چڑھ چکا ہے تو اللہ پاک قرض سے مکمل طور پر نجات آپ لوگوں کو عطا فرما دے گا۔ اگر آپ لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، انشاءاللہ بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ اس نیت کے ساتھ آپ لوگوں نے بس اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کی جتنی فضیلت بیان کروں اتنی کم ہے، اس لیے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار آپ لوگوں نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کر دینا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کر دیا۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے ہے۔ یعنی اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ روزگار کے لیے پریشان ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، اگر آپ رزق کی تنگی سے نجات چاہتے ہیں اور بہتر نہیں بہترین رزق کے حلال چاہتے ہیں، بے شمار رزق کے حلال چاہتے ہیں، تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایسا کلمہ شریف ہے کہ جس شخص نے بھی یہ کلمہ پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے ہی اس کے معاملات کو آسان کر دیا۔ کیونکہ اگر ترازو کے ایک پڑھنے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں تمام تسبیحات، دنیا جہان میں جتنی بھی برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ساتوں آسمان زمین سب رکھ دیے جائیں، یقین کریں جب بھی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا جو ہے وہ بھاری رہے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، بہت آسان سا وظیفہ ہے، بہت کمال کا وظیفہ ہے۔ نرسری کلاس میں پلے گروپ میں یہ جو ہے کلمہ شریف پڑھا دیا جاتا ہے۔ آج کل تو مائیں جو ہیں اور والد صاحب جو ہیں وہ گھر میں ہی پڑھا دیتے ہیں، بچے کو 2 سال کے بچوں کو بھی کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے، بولنا نہیں آتا لیکن کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ والوں سوچیں، جب آپ لوگ کلمہ پڑھیں گے تو اللہ پاک کتنا راضی ہوگا۔ اگر ایک کافر جو کہ گناہ اس نے کر کے وہ تھک گیا، شرک کر کے وہ تھک گیا، اتنا شرک کرا، اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی، لیکن جب وہ ایک بار آگے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، دار اسلام میں داخلہ لیتا ہے، اللہ پاک پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک کافر کے لیے اللہ پاک کر رہا ہے،
آپ تو مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، آپ کی پیشانی کبھی کسی اور کی طرف نہیں جھکی۔ آپ نے جب بھی سجدہ کیا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کو کرا، جل جلالہ کو آپ لوگوں نے کرا، آپ نے کسی کو سجدہ نہیں کرا۔ آپ کی پیشانی اتنی بابرکت ہے، تو سوچیں اس کلمے کے برکات آپ کو کتنے ملیں گے۔ اللہ والوں، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ تبھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا جب آپ لوگ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگوں نے پڑھ لیا ایک پوری تسبیح، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی یقین کرے بے حد خاص ہے، رزق حلال کے لیے بہت موضوع یہ وظیفہ ہے۔ اور یہ کون سے کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین کو روزانہ کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد صرف 50 بار پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے، کم سے کم 3 دن روزانہ کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد صرف 50 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بتا رہا ہوں میں رزق کے لیے، یقین کیجئے گا کہ آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آپ کا یقین کریں بند کرنے جو بند ہو چکا ہے کاروبار، انشاءاللہ وہ بھی چل پڑے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اللہ والوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق نہیں ملتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک محنت کے باوجود برکت نہیں آتی، آج اس آیت کو بتائے گئے طریقے سے صرف 50 بار پڑھنا ہے، صرف 50 بار پڑھیے گا۔ اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو بہترین ہو جائے گا، اللہ پاک بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں جس گھر میں اس قرآنی آیت کو صرف 50 بار پڑھا جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس گھر کا بچہ امیر ہو جاتا ہے، اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے اس قرآنی آیات کو آپ نے صرف 50 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو صرف اور صرف 50 بار نماز فجر کے بعد روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی رزق کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یقین کیجئے گا رزق اتنا آئے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا بھی اگر شروع کر دیں تو آپ کے پیسوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے تمام مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو 50 بار اس آیت کو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا۔ جعلی پیروں فقیروں سے جان چھوٹ جائے گی، لوگوں کے تانوں سے، لوگوں کی محتاجگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس سے بہتر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والوں، اس کے علاوہ یہ وظیفہ تو رزق کے حوالے سے تھا۔ اب اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اگر تو وہ شخص آپ کے قریب ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے 11 بار اس آیت کو آپ لوگ پڑھ کر اس شخص پر پھونک مار دیں، وہ بندہ آپ کے نقش و قدم پر چلنے لگے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر آپ کے پاس وہ بندہ موجود نہیں ہے، آپ موبائل میں موجود تصویر پر آپ لوگ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اگر بچے نافرمان ہیں تو بچوں کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے، بہت آسان ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے، زبان میں بھی ہلکا ہے، اور اس کے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنے والا وظیفہ ہے، یعنی اللہ اکبر۔ اللہ والوں، اللہ اکبر ایسے کلمات ہیں جو کہ بندہ نماز میں بار بار پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ بہت آسان سے کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سادہ سا ترجمہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ والوں، جب بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے نا، اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ سوچ نہیں سکتے اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہیں جب آپ لوگ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ والوں، کوشش کرا کریں کہ روزانہ کی بنیاد پہ چلتے پھرتے بھی آپ لوگ اللہ اکبر کو پڑھتے رہا کریں، کیونکہ اس کو پڑھنے کا بہت افضل عمل ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں
کہ نماز کا رکن ہے. آپ لوگ پہلے تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، آپ لوگ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، نیت باندھ لیتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر. جب آپ لوگ قومے میں کھڑے ہوتے ہیں صرف جبھی آپ لوگ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ لوگ جبھی کہتے ہیں. باقی آپ لوگ پوری نماز میں جب اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ والوں اس سے آپ اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ جو ابھی ہے وہ بقرعید آنے والی ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو اس کی مناسبت سے میں کچھ حدیثوں کو جمع کر رہا تھا. تو مطالعے کے دوران پتہ چلا کہ اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ پاک 100 اونٹوں کو ذبح کرنے کا ثواب بھی عنایت فرما دیتا ہے. اور بیماری کے لیے یہ بڑا میسر ہے. یعنی بہت سارے لوگوں کو سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کا بہت خاص عمل ہے. صرف 71 بار 71 ٹائمز پڑھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا. اللہ والوں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنی جو امت ہے نبی پاک کی پوری امت کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ پاک آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، آپ کو ہمیشہ اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.